बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ पोइट्री शेयर करूं। मैंने ज़िंदगी में लातदाद शुआरा किराम की ज़िंदगियों और उनकी शायरी को पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि वली दकनी से लेकर ख्वाजा मीर दर्द हो, मीर तकी मीर हूँ, मिर्ज़ा गालिब हूँ, सौदा की गज़ल हो, मोमिन खान मोमिन का कलाम हो, ये चलते 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 ये सिलसिला जब इकबाल पर आकर ख़त्म होता है तो ऐसा महसूस होता है कि नफ्स जो है वो इकबाल पर आकर ठहर जाती है। अल्लामा इकबाल की शायरी एक मौजज़ाना शायरी है। इकबाल की शायरी में हमें ज़िंदगी के असल रंग देखने को मिलते हैं, हमें ज़िंदगी की रूह नज़र आती है। अगर हम देखें तो बेशुमार ऐसे शुआरा हैं जिन्होंने अपनी बात को अच्छे अंदाज से डिलीवर किया है। उन्होंने रोमांटिक अंदाज़ अपनाया है। अहमद फराज एक नज़रियाती शायर था, वो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट शायर है। तो लेकिन अगर उसकी बात करें तो जो अहमद फराज का अंदाज़ है, जो तर्ज सुखन है, वो रोमांटिक है। अगर हम इसी तरह फैज़ की बात करें तो फैज़ का अंदाज़ एक कम्बिनेशन है जिसमें कुछ संजीदा भी है और कुछ रोमांटिक भी है। अगर हम इकबाल की बात करें तो इकबाल भी, अक्सर लोग कहते हैं कि इकबाल की शायरी जो है उसमें रोमांटिसिज्म नहीं है, लेकिन है, हमें अक्सर जगह ये देखने को मिलती है। आज मैं आपके सामने जिस नज़म का तज़किरा करूँगा, ये मेरी बहुत ही दिल के करीब मैं इसको समझता हूँ। जब मैंने ये नज़म पहली बार पढ़ी तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये कितनी जानदार, सिर्फ़ एक नज़म भी अगर ये अल्लामा इकबाल के कलाम में होती तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी अल्लामा इकबाल की, कि वो किस अंदाज़ में नौजवानों को गाइड कर रहे हैं। सामीन मोहतरम, अल्लामा इकबाल की ये नज़म इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब अरमग़ान हिजाज़ में दूसरी नज़म है। पहली नज़म इबलीस की मजलिस शूरा और उसके बाद ये दूसरी नज़म है जिसे उन्होंने उन्वान दिया है बुड्ढे बलोच की नसीहत बेटे को। पहले मैं आपके सामने ये नज़म पढ़ूँगा, उसके बाद कुछ इसकी जो तशरीह है उसको मैं आपके सामने रखूँगा। मेरा दिल किया कि आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो बुड्ढे बलोच को मुखातिब करके वो उसका सहारा लेकर वो नौजवानों को गाइड कर रहे हैं। अब वो जो बुड्ढा बलोच है वो एक खाना बदोश, एक सहरा नवर्द जो बलोच है, वो अपने बेटे को ये नसीहत कर रहा है। देखिए कि अंदाज़ कितना खूबसूरत है। लिखते हैं कि हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा, जिस समत में चाहे सिफते सैले रवां चल, जिस समत में चाहे सिफते सैले रवां चल, वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा, और गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा, और अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, और हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा, और महरूम रहा दौलते दरिया से वो गव्वास, महरूम रहा दौलते दरिया से वो गव्वास, करता नहीं जो सोहबते साहिल से किनारा, और दुनिया को है फिर मार काए रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, तकदीर उमम क्या है कुछ कह नहीं सकते, मोमिन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा, मोमिन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा, अखलास अमल मांग नया गाने कोहन से, अखलास अमल मांग नया गाने कोहन से, शाहां चे अजब गर बनो गुज़न की दारा,
یہ علامہ اقبال نے آخر میں جو ہے وہ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مصرع جو ہے فارسی کا، وہ اپنی نظم میں ایڈ کیا۔ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ علامہ اقبال ایک بڈھے بلوچ کو انہوں نے اس کا استعارہ استعمال کیا نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ اس بڈھے بلوچ سے کیا مراد ہے؟ اس بڈھے بلوچ سے مراد ہے ایک مرد مومن، مرد کامل، مرد مسلمان، جو ایک صحرا نورد، ایک خانہ بدوش بلوچ کی طرح سچ اور پکا مسلمان ہے۔ اور وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا، صحرا کی فضا اور بیابانوں کی زندگی وہ شہر کی زندگی، شہر کی آب و ہوا، گندی مسموم آب و ہوا سے ہزار ہا درجے بہتر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ دلی اور بخارا سے مراد دنیا کے سو کالڈ ترقی یافتہ، ترقی پسند شہر ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی جو ترقی پسند شہر ہیں جنہوں نے انسانوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے، جنہوں نے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتے ہیں، وہ لاہور، کراچی، لکھنؤ، دلی، بخارا اور دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تیرے اندر جو خصوصیات ہیں وہ سیلاب جیسی ہیں۔ اگر تو اپنی شان کو اے نوجوان پہچان لے، اگر تو اپنی شان کو پہچان لے تو پھر کشمیر کی وادیاں بھی تیری ہیں اور ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے صحرا بھی تیرے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز۔ اب غیرت کیا چیز ہے؟ غیرت وہ چیز ہے جس سے قوموں کی زندگیوں کا پتہ چلتا ہے، غلامی اور آزادی کا پتہ چلتا ہے۔ جو بے غیرت قومیں ہوتی ہیں ان میں کبھی انقلاب نہیں آیا کرتے۔ بے غیرت قومیں جو ہیں وہ تو اپنے پاؤں سے بیڑیوں اور زنجیریں نہیں چھڑا سکتی، اور جو غیرت مند قومیں ہیں وہ کبھی غلام نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت اور جو فتح مند کامیاب قومیں ہیں وہ ہمیشہ غیرت والی قومیں ہوتی ہیں۔ اور غیرت ایسی چیز ہے جو درویش کو بھی تاج پہنا دیتی ہے، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ غوطہ زن کہتے ہیں، غواص، غواص جو ہوتا ہے وہ غوطہ زن ہوتا ہے، جو سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو دریا کی دولت ہے جس میں موتی آ جاتے ہیں، جو باہر ہی ساحل پہ کنارہ کیے ہوئے ہے، جو ساحل پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، جو ساحل کے ارد گرد بیٹھا رہتا ہے، جو اس میں غوطہ زن نہیں ہوتا، وہ دریا سے موتی نکال کر نہیں لا سکتا۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ پھر کہتے ہیں کہ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اگر دین ہی ہاتھ سے دے دیا تو پھر مسلمان کا پیچھے جو ہے خسارہ ہی رہ جاتا ہے، اس کے حصے میں صرف خسارہ آئے۔ آزاد بھی ہو جاؤ، اگر تمہیں آزادی چاہیے، یورپ جیسی آزادی چاہیے، تو پھر دین کو چھوڑنا پڑے گا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ اگر دین ہاتھ سے چلا گیا تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر آزادی بھی آزادی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ روح سے مراد یہاں اسلام ہے اور بدن سے مراد یہاں وطنیت ہے۔ خواتین و حضرات، کفر اور اسلام کی جنگ ازل سے ہے اور یہ ابد تک رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ ان کے درمیان آپس میں شدید مقابلہ رہے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بتایا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ ایک طرف اسلام کھڑا ہے اور ایک طرف مادہ پرستی کھڑی ہے۔ اس کے بعد جو تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، یہاں پر اقبال نے اقوام یورپ کو درندوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور وہ آپ نے دیکھی درندگی، وہ آپ نے دوسری جنگ عظیم میں وہ درندگی دیکھی، تو اقبال بالکل یہاں ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اب میں اکثر حیران ہوتا ہوں اس شعر کو پڑھ کر، بہت حیران ہوتا ہوں۔ میں نے جب یہ شعر میری پہلی دفعہ میں نے یہ پڑھا تو میں اس قدر حیران ہوا کہ اقبال یہ کیوں نہیں کہتا کہ مومن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، مومن کو تو اللہ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، لیکن اقبال کہتا ہے اللہ کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ۔ اللہ کو مومن پہ بھروسہ ہے اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور ابلیس کو کیا ہے؟ اس کو وسائل ہیں،
یورپ کو کیا ہے؟ ابلیس مطلب یورپ، اقوام یورپ، اس کے پاس وسائل ہیں، وہ اس پہ ناز کرتے ہیں، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ امریکہ آپ کے سامنے عجیب، طالبان نے کس طرح ان کا شکست دی اور وہ یہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کے پاس کیا تھا جی؟ ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ میزائل تھے، نہ بڑی بڑی کیا تھا ان کے پاس جی، صرف ایمان تھا۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایمان مضبوط ہو تو جو ظاہری دنیاوی وسائل ہوتے ہیں، ایمان ان پر ہمیشہ غالب آ جاتا ہے۔ تقدیر امم کیا ہے؟ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن مومن کے پاس اس قدر فراست ہے، اس کی نگاہ اس قدر بلند ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی اقبال نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو مصرع ہے، آخری جو شعر ہے، وہ حافظ شرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور غزل کا مصرع ہے۔ وہ یہی ہے کہ شاہاں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، اگر ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کے بتائے ہوئے ان سے رہنمائی لے کر چلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ ہماری زندگیوں میں ضرور 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 شامل ہوگا۔ شکریہ۔